الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم نزل علیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدیہ وانزل التوراۃ والانجیل من قبل هدى للناس وانزل الفرقان ان الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام صدق الله العلي العظيم۔ عزیزان محترم، حقیق عرفان کے اسماء الحسنہ کے آج 8ویں اسم مبارک یا قیوموں کا ذکر کرنے جا رہے ہیں۔ آپ سب کو کی خدمت میں سلام اور خوش آمدید۔ عزیزو، یا قیوم یعنی وہ جو زندہ اور قائم ہے، اور ہمیشہ سے قائم اور ہمیشہ قائم رہے گا۔ اگر آپ غور کریں تو ہم جتنی بھی چیزیں دیکھتے ہیں وہ ایک وقت آنے کے بعد وہ سب کے سب فنا کے منزل کی طرف گامزن ہو جاتی ہیں۔ حتیٰ کہ انسان جب اس دنیا میں آیا ہے اور جو بھی چیز خالق نے خلق کی ہے وہ سب کے سب فنا کی منزل پر ہے، لیکن واحد وہ ذات وحدہ لا شریک ہے جسے زوال نہیں۔ اور وہ یہ سورہ آل عمران کی جو پارہ 3 اور سورہ نمبر 3 آیت نمبر 1 تا 4 کی ہم نے تلاوت کی ہے۔ بیان یہ ہوتا ہے کہ الف لام میم یعنی یہ آیات مقطعات ہیں۔ اس کے متعلق علماء مفسرین کہتے ہیں کہ یا تو یہ خدا کو اس کا علم ہے یا اس کے رسول کو، اور پھر اس نے جس کو عطا کیا۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، وہی خدا جو زندہ و پائندہ ہے اور جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ نزل علیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدیہ والتوراۃ والانجیل، اسی نے تم پر سچی کتاب نازل کی جو پہلے والی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے، یعنی اسی نے ان تمام انسانوں کی رہنمائی کے لیے، ہدایت کے لیے توریت اور انجیل نازل فرمائی۔ وَإِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيد، اور حق و باطل میں فرق کرنے والی کتاب، بے شک جن لوگوں نے خدا کی آیتوں کا انکار کیا یعنی کفر اختیار کر لیا تو ان کے لیے شدید عذاب ہے۔ واللہ عزیز ذو انتقام، خدا ہر چیز پر غالب ہے اور بے پناہ طاقت والا ہے اور ہر برائی کا بدلہ لینے والا۔ عزیزو، اب ہم غور کریں گے کہ ہم جب اس اسماء کو دیکھنے جا رہے ہیں کہ واقعی وہ خدا کیسا ہے، قائم ہے کہ نہیں، تو اس کے لیے ہم ایک اور آیت کی جانب آپ کی توجہ مبذول کرا رہے ہیں۔ یہ بھی قرآن شریف کی اور سورہ بقرہ کی 255 سے 257 آیت کی تلاوت کر رہے ہیں۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عندہ من علمہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء وسع کرسی السماوات والارض ولا يحيطهما وهو العلی العظیم۔ عموماً یہ آیت الکرسی ہی سے کہا جاتا ہے کہ آیت الکرسی ہے، یہاں تک لوگ پڑھتے ہیں، لیکن ہم 2 آیت کے لیے اور آپ کو زحمت دے رہے ہیں، وہ توجہ کے طالب ہوں گے ہم اس آیت پر آپ سے۔ لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک عروۃ الوثقی لا انفصام لها واللہ سمیع علیم۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجوہم من الظلمات الی النور والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون۔ عزیزو، یہ سورہ بقرہ کی آیت 255 سے ہم نے 257 تک کی تلاوت کی ہے۔ عموماً اس کو آیت الکرسی کہا جاتا ہے، اور اس میں کچھ یوں بیان ہو رہا ہے کہ
وہ خدا جو زندہ و پائندہ ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کا لائق نہیں ہے، جو تمام کائنات کو سنبھالے ہوئے ہے، نہ اسے اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے، یعنی وہ سوتا بھی نہیں نہ اسے اونگ آتی ہے، اور زمین و آسمان کی جو کچھ بھی ہے شے ہیں وہ سب کی سب اسی کی ہیں۔ ایسا کون ہے جو اس سے واقف نہ ہو؟ اور جو بھی ایسا ہے انہیں جو اس کے سامنے اس کی اجازت کے بغیر اسے کچھ کہنے کی اجازت نہ ہوگی، کوئی سفارش وہ قبول نہیں کر سکے گا، اور کوئی کرنا بھی چاہے تو خدا اس کی سفارش کو قبول نہیں کرے گا۔ تو وہ جو کچھ اس میں چھپا ہے، یعنی جو بھی چیزیں ہیں اس کے اندر، اس سے سب سے واقف ہے، اور اس کے علم میں ہر چیز جو بھی کائنات میں ہے، ظاہر ہو یا باطن ہو، سب اس کے علم میں ہے، موجود ہے، اور وہ احاطہ میں لیے ہوئے ہے، یعنی از خود وہ بیان نہیں کر سکتے کوئی بھی، سوائے اس کے کہ خود بخود خداوند لا شریک جو اس کے علم جس کو چاہے عطا کرتا ہے، اور اس کی کرسی یعنی اس کی حکومت زمین اور آسمان پر ہے، اور سب اس کی حفاظت میں نگرانی میں اسی کے لیے ہے۔ کوئی مشکل یا تھکا دینے والا کام وہ نہیں کرتا جس کے لیے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ تھک جائے، ایسا کوئی نہیں ہے، بلکہ سب بڑائی بلندی اسی ذات وحدہ لا شریک کے لیے ہے۔ اور پھر ہم یہ تو 55 کی آیت تھی، اب ہم ایک اور آیت جو اس کی تلاوت کر چکے تھے، لا اکراہ فی الدین کے جانب، کہ دین میں زبردستی نہیں ہے، کہ کوئی زبردستی کر کے اس کے دین میں داخل کرے، یہ خدا کو قبول نہیں ہے۔ ہر شخص کو خدا نے آزاد پیدا کیا، اور اپنے ذہن کے مطابق وہ جس چیز کو قبول کرنا چاہتا کرے، لیکن اس نے کہا کہ نہیں، اپنے عقل و سلیم کو استعمال کرتے ہوئے دین کو سمجھو۔ صحیح اور ہدایت کے بعد گمراہی اور غلط سے بالکل الگ کر کے ظاہر کر دیا خدا نے۔ اب جو کوئی بھی طاغوت، یعنی وہ جو حد سے زیادہ گزرنے والے لوگ ہیں، حدود الہی کے تجاوز کرنے والے اور اپنی اطاعت بندگی کروانے والے، یعنی وہ لوگ جو اللہ کو چھوڑ کر، خدائے وحدہ لا شریک کو چھوڑ کر اپنے آپ کی بندگی کروانا چاہتے ہیں، اب وہ ظالم و جابر حکمران ہوں یا ظالم و سرکش ہو، تو خدا کہتا ہے کہ انکار کر کے تم صرف اس وحدہ لا شریک پر، اس خدا بزرگ برتر پر ایمان لاؤ، اور اسی کو مضبوطی سے پکڑے رہو جو کبھی ٹوٹنے والی ذات نہیں ہے، یعنی اسی کو مضبوطی سے پکڑ لو، یہی وہ رسی ہے خدا وحدہ لا شریک کی جو کبھی ٹوٹ نہیں سکتی۔ عزیزو، اب ہم دیکھیں گے آخری آیت کی جانب کہ وہ کیا کہتا ہے، کہ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، یعنی کہ اللہ خدا وہ ہے جو ظلمت سے، جو اپنی سرپرستی میں سب کو رکھتا ہے، اور پھر وہ نہیں چاہتا ہے کہ جو لوگ ایمان لائے ہیں وہ اپنے نور کے ذریعے ان کو گمراہی کی طرف لے جانے نہیں دیتا، یعنی جو گمراہ ہو چکے تھے خدا اپنے نور کے ذریعے ان کو ہدایت دے کر کے راہ راست پر لے آتا ہے۔ اب یہاں پھر دوسرا سوال ہوتا ہے، پھر وہ گمراہ نیکی سے یعنی بدی کی طرف کون لے جاتا ہے؟ تو پھر کہتا ہے یخرجونہم والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت لا یخرجونہم من النور الی الظلمات، وہی لوگ جو طاغوت کے ماننے والے ہیں، جو ابلیس کے پیروکار ہیں، وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ ہدایت سے نکال کر کے گمراہی کی طرف لے جاتے ہیں۔ گویا ہم جب غور کریں گے کہ دو قسم کے لوگ ہیں، خدا نے دو قسم کے لوگ رکھے ہیں زمانے میں، کہ ایک جو ہدایت کو گمراہی سے ہدایت کی طرف لے کر آتے ہیں، اور دوسرے جو ہدایت سے گمراہی کی طرف لے جاتے ہیں، اور وہی جو گمراہی کی طرف لے جاتے ہیں وہی اصحاب النار ہیں گے، یعنی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ان کو جہنم میں جھونک دیا جائے گا اور ڈال دیے جائیں گے۔ اور پھر آخری قرآن شریف کی میں آخری آیت تلاوت کر رہا ہوں، یہ ہے سورہ طٰہٰ، 16واں پارہ ہے اور 20واں سورہ ہے، اس کی آیت نمبر 111 ہے۔ وَعَنِتِ الْوَجُوحَ لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ، یعنی کوئی بھی جو بھی سرکش ہوگا، جو بھی خدا کی سے بغاوت کرنے والے لوگ ہوں گے، وہ سب کے سب اس زندہ اور قائم رہنے والی ذات کے آگے جھک جائیں گے، یعنی ایک دن ایسا ہوگا کہ وہ سب کے سب اسی کو حضور حاضر ہوں گے، کیونکہ وہ قائم ہے۔ یا قیوم، اے وہ جو قائم ذات اور اس کے سوا کوئی قائم نہیں رہ سکتا۔ عزیزان محترم، ہم انسان محدود ہیں اور وہ خدائے وحدہ لا شریک لا محدود ہے، تو کس طرح ہو سکتا ہے کہ محدود ہو کر کے لا محدود کا احاطہ کر سکے؟ اپنے علم، اپنے کسی بھی تجربے کی بنا پر وہ لامحدود کا احاطہ نہیں کر سکتے، اور جب احاطہ نہیں کر سکتا تو اب یہاں اسے اپنے آپ کو اس خدائے وحدہ لا شریک کے آگے جھکنا پڑے گا کہ ہاں پروردگار، ہم محدود ہیں اور تو لامحدود ہے۔
اور جب وہ لامحدود ہے تو پھر ہم غور کریں گے کہ پھر ہم اس توحید الہی کو کس طرح، کس چیز میں ہم جا کے اسے تلاش کریں گے۔ تو ہمیں تلاش کرنے کے لیے ہم جتنے بھی اسماء پڑھتے چلیں گے، وہ لاکھوں کی تعداد میں کیوں نہ ہو جائے، لیکن ہم اس ذات تک نہیں پہنچ سکتے۔ صرف صفات ہی کے ذریعے ہم اس تک پہنچ پائیں گے، اور جب صفات سمجھ میں آ جائے گی پھر ذات بھی سمجھ میں آ سکتی ہے۔ یہیں سے کچھ لوگوں کو یہ شبہ ہو گیا کہ ہم ذات اور صفات کو مکس کر دیتے ہیں، یعنی یکجا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ ذات اس وقت تک سمجھ میں نہیں آ سکتی جب تک کہ ہم صفات کو نہ سمجھیں۔ صفات اور ذات جب بھی سمجھ میں آئے گی کہ جب ہم اس اپنے روحانی طور پر، علمی طور پر ہم اپنے آپ کو بلندی کی طرف لے کر جائیں گے، اور وہاں طہارت اور پاکیزگی ہوگی۔ عقل انسانی، حکمت انسانی، دانائی انسانی، یہ سب کے سب خداوند قدوس کی ذات اور صفات کے پورے طور پر کبھی بھی یکجا نہیں کر سکتی ہے۔ اگر کوئی کرنا چاہے تو اس کا نتیجہ سوائے کفر کر کچھ نہیں ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ کچھ لوگوں نے جب ذات و صفات کو یکجا دیکھا تو وہ کفر کر گئے، وہ سمجھ ہی نہیں پائے۔ اس کے لیے ہم آپ کو زحمت دیں گے قرآن عہد نامہ صحیفہ ایوب اس کی 11ویں باب کی 7 اور 8 آیت کی جانب آئیے تلاوت کرتے ہیں۔ کیا تو تلاش سے خدا کو پا سکتا ہے؟ کیا تو قادر مطلق کا بھید کمال کے ساتھ دریافت کر سکتا ہے؟ وہ آسمان کی طرح اونچا، تو کیا کر سکتا ہے؟ وہ پاتال سے گہرا، تو کیا جان سکتا ہے؟ یعنی خدا خود ایسی باتیں صحیفہ ایوب میں بیان کر رہا ہے کہ انسان جتنا بھی بلند ہونا چاہے لیکن وہ خدا کو نہیں پا سکتا، وہ جتنی گہرائی میں چلا جائے وہاں بھی خدا کو ڈھونڈ نہیں سکتا۔ تو اب لوگوں نے چیزوں میں خدا کو ڈھونڈنے شروع کر دی، جبکہ خدا تو خود اس کے ساتھ ہے، ہمہ وقت اسی کے ساتھ رہتا ہے۔ پھر خدا کے بارے میں اتنا جان سکتے جتنا وہ اپنی خوشی سے ہمیں عطا کرتے، جتنی اس نے ہمیں توفیق دی ہم اتنا ہی اس کو جان سکیں گے۔ ہم ذات کے بھید کے بارے میں اور صرف اسی پر ایمان لا کر کے ہم سمجھ سکتے ہیں، بغیر ایمان لائے ہم اس تک کچھ نہیں حاصل کر سکتے۔ جو اس نے خود اپنی کتاب مقدس میں رقم کر دی، جو ہم پر ظاہر کر دی، اگرچہ ہم پورے طور پر اس خدا وحدہ لا شریک کو نہیں سمجھ پائیں گے، کوشش بھی کر لیں تو ہم وہاں تک نہیں پہنچ سکتے۔ ہاں، جتنا زیادہ ہم ایمان میں داخل ہوں گے، جتنا زیادہ ایمان ہمارے اندر آئے گا، جتنا ہم ایمان کو قبول کرنے والیں گے، تو ہم پھر اس کے ذات اور صفات کو یکساں طور پر یا برابری یا ابدی اور دائمی طور پر ہم اس کو سمجھ پائیں گے۔ تو جب ہم یہ کہتے ہیں کہ وہی اول ہے اور وہی آخر ہے، تو وہی ابتدا ہے، وہی انتہا ہے، وہی الفا ہے اور وہی اومیگا ہے۔ تو یہ ساری چیز سے ہماری کیا مراد ہوتی ہے؟ صرف اتنی بات، کیونکہ وہ اول ہونے کے لائق ہے، کہ وہ کہتا ہے کہ ہم اول ہیں، اور اس کی افضلیت اگر نہ پائی جائے، اگر وہ کہے کہ ہم آخر ہیں تو اور آخر کی افضلیت نہ پائی جائے، تو پھر تو اس کی اولیت اور آخریت کا کیا ہوگا؟ اسی لیے اسے کامل نہیں ہے جب تک کہ اس وقت تک کہ اس کی افضلیت ثابت نہ ہو جائے۔ اول ہو اور ناقص ہو، آخر ہو اور ناقص ہو، تو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، کیونکہ اول اور آخر ہونے کے لیے اس کے اندر وہ تمام کاملیت ہونی چاہیے۔ کیونکہ عقل کا تقاضا یہی ہے کہ اول کامل بھی ہو اور اس کے اندر وہ تمام قسم کے نقص نہ ہو جو عام پائے جاتے ہیں، نہیں ہو سکتا۔ خامی نہ ہو زمانے کے اعتبار سے یا کسی اعتبار سے بھی اس کے اندر یہ چیز نہ پائی جائے، اور بالکل ایسا بھی نہ ہو کہ وہ تھرڈ کلاس ہو، نہیں، کیونکہ اول اگر ہے تو ضرورت اس بات کہ وہ کامل ہو، آخر ہے پھر بھی کامل ہونا لازمی ہے۔ ایسے اس کے لیے ہمیں اس درجہ کمال تک پہنچنا ہوگا۔ جب تک ہم اس درجہ تک نہیں پہنچ پائیں گے تو ہم نہیں سمجھ پائیں گے۔ اس کی کاملیت بھی درجہ کمال تک ہو، اول ہونے کی بھی کاملیت، آخر ہونے کی کاملیت۔ تو جب اول آخر، تو اس کا مطلب وہ قائم ہے، قیوم ہے، اور قیوم کے مطلب یہ ہے کہ وہ قائم ہے تو اس کے اندر وہ قائم ہونے کی بھی کاملیت ہو، اگر نہ ہو تو پھر قائم بھی نہیں ہے، قیوم بھی نہیں ہے۔ اب کوئی چیز اگر زندہ ہے تو وہ قائم ہے۔ بہت ساری چیزیں ہم دیکھتے ہیں زمانے میں کہ قائم ہے، زندہ اور قائم ہے، اس کو فنائیت نہیں ہے۔ ہم انسان کتنا اس کو فنا کرنا چاہیں نہیں کر سکتے۔ اس کے لیے ایک طالب علم ہونے کی حیثیت سے آپ خدمت پیش کر رہے ہیں
کہ ایٹم کو ہم کبھی فنا نہیں کر سکتے، اور ایٹم کو فنائیت نہیں ہے، تو ایٹم میں دعویٰ کرے کیا وہ خدا ہو سکتا ہے؟ نہیں، چونکہ ایٹم کو فنائیت نہیں ہے، کیونکہ ہم کہیں بھی چلے جائیں ایٹم کو ہم فنا نہیں کر سکتے، برباد نہیں کر سکتے، کوئی چاہے گا بھی تو نہیں کر سکتا۔ ہاں البتہ ایک جو سائنس کے اسٹوڈنٹ ہیں وہ جانتے ہیں کہ ایٹم کو جسے برباد نہیں کر سکتا، تباہ نہیں کرتا، لیکن اسے توڑا جاتا ہے، اور اسے E=mc² کے تحت ہم اسے توڑ سکتے ہیں، لیکن توڑنے کے بعد نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ اپنی اصل شکل میں نہیں بلکہ وہ شکل تبدیل ہو جائے گی، وہ کسی اور شکل میں تبدیل ہو جاتی ہے، اور وہ ہمیشہ اسی طرح تبدیل ہوتی رہتی ہے۔ اب چونکہ وہ چیز، جو چیز فنا نہیں ہوتی، جو چیز ختم نہیں ہوتی ہے، وہ اس کے ایٹم بھی ہے، یہی ہے، تو کیا وہ اس کو افضلیت قرار دی جا سکتا ہے کہ وہ خدا کے برابر ہو سکتا ہے؟ نعوذ باللہ، ایسا نہیں ہے۔ اسی طرح ہم سمجھنے کے لیے صرف آپ کی خدمت پیش کر رہے ہیں کہ خدا کی مرضی یہ ہے کہ وہ زندہ ہو، نہ مر سکے، یہ خدا کی صفات میں سے ہے، تو ظاہر ہے کہ اس کی افضلیت یہ نہیں ہوگی کہ ہاں وہ مر جائے، نہیں، اس کے مقابلے میں اسے کوئی زندہ رکھے ہوئے ہے کیا، یہ ایک سوال آئے گا کہ کیا خدا کوئی زندہ رکھے؟ جس طرح ہم زندہ ہیں، ہم آکسیجن کی وجہ سے زندہ ہیں، تو کیا خدا کو بھی کسی نے زندہ کیا ہوا ہے؟ نہیں، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ اگر وہ اپنی مرضی سے زندہ نہیں رہتا تو پھر وہ مجبور ہوگا، جو مجبور ہو جائے وہ خدا ہے۔ اور پھر ہم غور کریں گے کہ خدا کبھی مجبور نہیں ہوتا، مجبور کو خدا نہیں کہہ سکتے، یعنی خدا کے اندر وہ کاملیت، ساری باتیں ہوں گی، اس کے اندر ساری اختیارات ہوں گے، سارے کے سارے اختیارات ہوں گے، اور وہ اپنی مرضی سے زندہ ہے اور اپنی مرضی سے زندہ رہا ہے، جس کو چاہتا زندہ رکھتا ہے اور جس کو چاہتا فنا کر دیتا ہے، یہ سارے اس کے اختیار میں ہے۔ جیسے کہا کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، ہر چیز پر خدا کی قدرت ہے۔ تو پھر ایک جگہ اور یہ بات پیدا ہوتی ہے کہ کیا اس کو کسی نے پیدا کیا ہے، اس کو زندہ رکھا ہے؟ نہیں عزیز، ایسا نہیں ہے۔ تو پھر ہم یہ کیوں کر سکتے ہیں، کیوں کر سمجھ سکتے ہیں کہ وہ زندہ ہے اور قائم ہے؟ صرف کیا ہم ساری چیز کو دیکھنے کے باوجود کہ وہ زندہ ہے اور قائم ہے؟ یہ ایک بحث ہے باقاعدہ، اور اس کے لیے جتنے زیادہ ایمان میں معمولی حاصل ہوگی اتنے زیادہ ہم آگے چلیں گے، کیونکہ وہ ہمیشہ سے تک ہے اور ہمیشہ رہے گا، اور کوئی بھی شے ہمیشہ ہونے والی نہیں ہے، اور زندہ ہے اور ہمیشہ اپنی مرضی سے زندہ ہے، ہمیشہ اپنی مرضی سے زندہ رہے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ زندہ وہ ہے جو اپنے آپ سے ہے، انسان اپنے آپ سے نہیں ہے۔ انسان کو کسی نے پیدا کیا، مثلا مجھے میرے باپ نے پیدا کیا تو آج میں زندہ ہوں، ان کے والدین نے پیدا کیا تو اس کی وجہ سے وہ زندہ ہے، لیکن خدا کو کسی نے پیدا نہیں کیا، وہ از خود ہے۔ اب ہم انسان ہونے کے ناطے یہ سمجھتے ہیں کہ ہاں جس طرح ہمیں کسی نے پیدا کیا ہے تو خدا کو بھی کسی نے پیدا کیا ہوگا، ایسا نہیں ہے۔ اگر پیدا کر دے تو اس کا مطلب پھر وہ کوئی اور خدا ہے، پھر آگے لامتناہی یہ سلسلہ چلتا رہے گا، جبکہ خدا خود سے ہے، اسے کسی نے پیدا نہیں کیا، اس کے اندر تغیر نہیں ہے، تبدیل نہیں ہے، جبکہ انسان کو پیدا کیا جاتا ہے۔ اب چونکہ ہم پیدا ہوئے، ہم سانس لے رہے ہیں، اسی لیے ہم سمجھتے ہیں کہ ساری چیزیں ہماری جیسی ہیں، نہیں۔ ہم سائنس کا ایک اصول ہے کہ جو چیز ہم سانس میں لیتے ہیں وہ آکسیجن ہے، لیکن جو خارج کرتے ہیں وہ کاربن ڈائی آکسائڈ ہے۔ تو کیا پودے بھی وہی چیز خارج کرتے ہیں؟ نہیں، پودے کاربن ڈائی آکسائڈ کو آبزرو کرتے ہیں، وہ آکسیجن کو خارج کرتے ہیں، ہو گئے الٹ یہاں پہ۔ تو یہ اس کی مرضی ہے کہ جس کے لیے جو چیز سہارا دے سکتا ہے، جس کو زندہ رکھنے کے لیے جو چیز کی ضرورت ہوتی ہے، یہ اسی کو خالق کہتے ہیں، وہی قائم ہے اور وہی قیوم ہے، وہی وحدہ لا شریک ہے۔ اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ کیا ہم جس طرح کے بیرونی عوامل کے مطابق، بیرونی چیز کی وجہ سے کوئی بھی چیز بیرونی آتی ہے، ہم اس کی وجہ سے زندہ ہیں، تو کیا خدا بھی کسی بیرونی وجہ سے زندہ ہے، بیرونی عوامل کا مجبور ہے؟ نہیں، خدا بیرونی کسی چیز کا مجبور نہیں ہے، بلکہ ساری چیزیں اسی کے خلق کرنا ہے، اور سب چیز اسی کے احاطے میں، وہ جس سے جو چاہے کام لے لے، یہ اس کی مرضی ہے۔ ہوا میں بہت ساری گیسز ہیں، لیکن سانس لینے کے لیے ہمارے اندر صرف آکسیجن ہی جاتے ہیں، کاربن ڈائی آکسائڈ کیوں نہیں جاتے؟ یہ غور طلب بات ہے کہ وہ خالق کائنات جو انسان کے لیے آکسیجن کو سانس کا ذریعہ بنایا، پودے کو کاربن ڈائی آکسائڈ کے لیے ذریعہ بنایا، اگر یہ الٹ ہو جائے تو انسان مر جائے گا، زیادہ عرصہ وہ کاربن ڈائی آکسائڈ نہیں ابزرو کر سکتا، کیونکہ اس کے پھیپھڑے
قبول نہیں کریں گے۔ ہم پانی میں زیادہ دیر نہیں رہ سکتے، یہ اس کی خلاقیت کا اندازہ کریں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم جو سانس لیں گے ہمارے پھیپھڑے پانی کے اندر، پھیپھڑے میں پانی جاتی ہے ہمارے دم گھٹ جائے گا، جبکہ مچھلی پانی میں رہتی ہے، وہ گل پھڑے سے سانس لیتی ہے۔ اب یہ اس کی قدرت ہے کہ اس نے اس گل پھڑے میں وہ چیز رکھی ہے جو ہمارے اندر نہیں ہے۔ اسی طرح مچھلی جب پانی سے باہر آتی ہے تو وہ اس فضا میں نہیں رہ سکتی، جبکہ پانی کی لہر جب چلتی ہے تو اوپر نیچے ہو کر کے ہوتی ہے، تاکہ وہ آکسیجن ملتی رہے، آکسیجن بنائے، اسے وہ چیز پیدا کرے۔ لیکن جب مچھلی پانی سے باہر آئے تو وہ زندہ نہیں رہ سکتے، ہم پانی کے اندر زندہ نہیں رہ سکتے۔ پھر غور کریں، پرندے جتنے بھی ہیں فضا میں اڑتے ہیں، لیکن بطخ فضا میں نہیں اڑتی۔ مرغا بھی فضا میں اڑتی ہیں اور وہ پانی کے اندر بھی چلی جاتی ہے، لیکن مرغی پانی کے اندر نہیں جا سکتی۔ کیا وجوہات ہیں؟ غور طلب چیز ہے کہ ہم جس چیز پہ غور کریں گے اس کی خلاقیت کو قائم رکھنے اور قائم رہنے کی چیزیں معلوم ہوں گی۔ کہ بطخ پانی کے اوپر کیوں تیرتی ہے؟ مرغی تیر نہیں سکتی۔ مرغا بھی پانی فضا میں بھی اور پانی کے اندر بھی چلی جاتی ہے، وہاں سے جا کر وہ اپنی خوراک حاصل کرتی ہے، مچھلی وغیرہ، پھر وہ واپس آ جاتی فضا میں۔ اس لیے کہ پروردگار عالم نے مرغی کے پر کے اوپر وہ چیز نہیں رکھی جو بطخ اور مرغابی کے پر کے اوپر ایک لہر ہے، ایک مومی ٹائپ کی چیز ہے، ایک گلیزنگ ہے، ایک آئلی ہے، جس کی وجہ سے پانی اس کے پر اثر انداز نہیں ہوتا اور وہ سلپ کر جاتا ہے۔ سیم جس طرح آپ یہ اروی کے پتے کے اوپر پانی دیکھیں گے موتی کی شکل کی نظر آئے گی۔ ایسا آپ نے غور کیا کہ بطخ کے پر کے اوپر ایک قدرتی ایک ایسی شے ہے، ایک ایسی گلیزنگ ہے، ایک ایسی چکنائی ہے جو پانی کو قبول نہیں کرتا، جبکہ دوسرے پرندے میں نہیں ہے، چیل میں نہیں ہے، باز میں نہیں ہے، کوے میں نہیں ہے، یہ سب پانی کے اندر ڈوب جائیں گے، اڑ نہیں سکتے، لیکن مرغا بھی اڑتی ہے۔ تو اس لیے کہ اس نے وہ قائم و ذات جس چیز کو چاہے جس چیز پر قائم کر دے۔ اب ہم غور کرتے ہیں کہ ہم زندہ ہیں، ایک وقت آتا ہے کہ جب یہی آکسیجن جو ابھی ہم سانس لے رہے ہیں، ایک وقت آتا ہے کہ ہم سانس نہیں لے پائیں گے، پھر کیا ہوگا؟ ہمارا دم گھٹ جائے گا، روح قبض سے پرواز کر جائے گی اور دم نکل جائے گا، ہم مر جائیں گے زمین کے حوالے، کیونکہ تو خاک ہے، خاک سے پیدا ہو خاک میں ملا دیا جائے گا۔ عزیزو، اسی طرح دنیا ہے، لوگ آتے ہیں جاتے رہیں گے، جس کو چاہے گا، کسی کو بہت طویل عمر دیتا ہے، کسی کو پیدا ہوتے ہی ختم ہو جاتی ہیں۔ اب اس میں انسان کا یہ رب کا قصور ہے، کس کا ہے، یہ ایک الگ گفتگو ہوگی۔ لیکن ہم پھر غور کرتے ہیں کہ وہ حی و قیوم کے سامنے سب بے بس ہو جائیں گے۔ کیوں؟ کہ وہ از خود، کہ ہم جب غور کرتے ہیں کہ ڈاکٹر جس چیز کو شفا دینا چاہتا ہے، جس کو وہ شخص زندہ رہتا ہے، لیکن ایک وقت ایسا آتا ہے کہ ڈاکٹر بھی مر جاتا ہے اور مریض زندہ رہتا ہے۔ لیکن کیا وہ دوا کا قصور ہے کہ وہ ڈاکٹر جو وہی اپنے مریض کو دوائی دے رہا تھا، وہی مریض مر گیا اور وہی دوا دوسرا مریض زندہ ہو گیا؟ پھر اس کو آپ کیا کہیں گے؟ یعنی جس کی حیات جتنی ہے اس قائم رکھنے والی ذات نے اتنا عرصہ اسے قائم رکھا، اس کے بعد پھر اس کو واپس بلا لیا۔ عاقل آدمی یہ نہیں کہے گا کبھی بھی کہ خدا جو ہے، مثلا مثال دوں میں آپ کو، ایک ڈاکٹر ہے، سب نے تعریف کی کہ اس کے ہاتھ میں شفا ہے، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ جس کو چھوتا ہے وہ مر جاتا ہے، تو شفا تھا؟ عاقل آدمی کبھی نہیں کہے گا کہ آج کے ہاتھ میں شفا رکھی خدا نے۔ شافی تو اسے کہیں گے جس کو وہ چھوئے وہ شفا پا جائے، مردہ کو چھو دے مردہ زندہ ہو جائے۔ ارے مرے ہوئے اگر آواز دیتے تو قبر سے باہر نکل کے چلے آئے وہ مردہ، تو اسے ہم کہیں گے ہاں یہ زندہ کرنے والی ذات ہے۔ اب ہم یہاں پھر غور کرتے ہیں کہ یہ ہے پہلا کرنتھیو 15 باب کے اس کی 54 آیت۔ اے موت تیری فتح کہاں رہی، اے مرگ تیرا ڈنگ کہاں گیا؟ جو ہر ایک کو ڈستی پھرتی ہے اور ہر ایک کو مار رہی تھی، تمہیں کیا ہو گیا؟ کیوں تو اب موت اپنے آپ مر گئی، کیونکہ جب یسوع جس مردے کے سامنے آ گئے، وہ پھر مردہ نہیں رہا، اس کو زندہ کر دیا، اس کو قائم کر دیا۔
جب اب وہ بچے کے آگے پہنچے بیمار، اسے چھو دیا، وہ بچہ زندہ ہو گیا۔ بچی کے گھر پہنچ گئے، جب مر چکی تھی، اس کو جب آواز دی وہ اٹھ کر بیٹھ گئے اور کھانا مانگنا شروع کر دی۔ اسی طرح آپ دیکھتے چلیں گے کہ ہر وہ چیز یسوع قائم کر گئے کہ مادہ ذات نابیناؤں کو، 4 قسم کے نابیناؤں کو 4 انداز میں انہوں نے بینائی عطا کر دی۔ تو وہ ذات جو سب کو جو خود قائم ہو اور سب کو قائم رکھ دے، لیکن جب اس پر ظلم ہوا، اس کو مصلوب کیا گیا اور اسے جس قبر میں دفن کیا گیا تھا، تیسرے دن وہ جی اٹھا۔ تو جی اٹھ کر کے پھر وہ قبر پکارتی رہی، وہ قبر جس قبر میں لوگ گئے اور پھر واپس نہیں آئے، لیکن وہ جو ذات تھی اختیار والی، حی و قیوم والی ذات، جو قبر کا منہ پھاڑ کر باہر آ گئی اور قبر چیختی رہ گئی کہ یہ کون آ گئے میرے اندر۔ وہ جو ہمیشہ سے قائم رہا، ہمیشہ قائم رہے گا۔ عزیزو، اب دامن وقت میں گنجائش نہ رہی، آپ کو پھر زحمت سماعت دوں گا۔ اس وقت کے لیے اجازت، خدا حافظ و ناصر۔